پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا تو الزام نہ لگائے گا؟ کیا تو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا؟ تو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے شہر، تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے واسطے بتوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو اس خون کے سبب سے جو تو نے بہایا مجرم ٹھہرا۔ تو بتوں کے باعث جن کو تو نے بنایا ہے ناپاک ہوا، تو اپنے وقت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ اور ممالک کا ٹھٹھا بنایا ہے۔ تجھ سے دور و نزدیک کے سب لوگ تیری ہنسی اڑائیں گے، کیونکہ تو فسادی اور بدنام مشہور ہے۔ دیکھ، اسرائیل کی عمرہ سب کے سب جو تجھ میں ہے مقدور بھر خون ریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا ہے، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا ہے۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، اور تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، اور کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی۔ تو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے خاموش کیا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ، تیرے ناروا نفع کے سبب سے جو تو نے لیا اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی، میں نے تالی بچائی۔ کیا تیرا دل برداشت کرے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فصیل کروں؟ میں خداوند نے فرمایا اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں پراگندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا، اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی اسرائیل میرے لیے میل ہو گئے ہیں۔ وہ سب کے سب پیتل اور رانگا اور لوہا اور سیسا ہیں جو بھٹی میں ہیں، وہ چاندی کی میل ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم سب میل ہو گئے ہو، اس لیے دیکھو، میں تم کو یروشلم میں جمع کروں گا، جس طرح لوگ چاندی اور پیتل اور لوہا اور سیسا اور رانگا بھٹی میں جمع کرتے ہیں اور ان پر دھونکتے ہیں تاکہ ان کو پگھلا ڈالیں، اسی طرح میں اپنے قہر اور اپنے غضب میں تم کو جمع کروں گا اور تم کو وہاں رکھ کر پگھلاؤں گا۔ ہاں، میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تم پر دھونکوں گا اور تم کو اس میں پگھلا ڈالوں گا۔ جس طرح چاندی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہے، اسی طرح تم اس میں پگھلائے جاؤ گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے اپنا قہر تم پر نازل کیا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اس سے کہہ، تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے۔ شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں۔ وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ اس کی عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں، جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے، اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے، اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، آمین۔ حزقیل 23واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد،
2 عورتیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے مصر میں بدکاری کی، وہ اپنی جوانی میں بدکار بنی، وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں اور وہیں ان کے دوشیزگی کے پستان مسلے گئے۔ ان میں سے بڑی کا نام آہولا اور اس کی بہن کا نام آہولیبا تھا، اور وہ دونوں میری ہو گئیں اور ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان کے یہ نام آہولا اور آہولیبا سامریہ اور یروشلم ہیں۔ آہولا جب کہ وہ میری تھی بدکاری کرنے لگی اور اپنے یاروں پر یعنی اسوریوں پر جو ہمسایہ تھے عاشق ہوئی۔ وہ سردار اور حاکم اور سب کے سب دل پسند جوان مرد اور سوار تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ارغوانی پوشاک پہنتے تھے، اور اس نے ان سب کے ساتھ جو اسور کے برگزیدہ مرد تھے بدکاری کی، اور ان سب کے ساتھ جن سے وہ عشق بازی کرتی تھی، اور ان کے سب بتوں کے ساتھ ناپاک ہوئی۔ اس نے جو بدکاری مصر میں کی تھی اسے ترک نہ کیا، کیونکہ اس کی جوانی میں وہ اس سے ہم آغوش ہوئے، اور انہوں نے اس کے دوشیزگی کی پستان کو مسلا اور اپنی بدکاری اس پر انڈیل دی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے یاروں یعنی اسوریوں کے حوالہ کر دیا جس پر وہ مرتی تھی۔ انہوں نے اس کو بے ستر کیا اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے قتل کیا۔ پس وہ عورتوں میں انگشت نما ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی، اور اس کی بہن آہولیبا نے یہ سب کچھ دیکھا، پر وہ شہوت پرستی میں اس سے بدتر ہوئی اور اس نے اپنی بہن سے بڑھ کر بدکاری کی۔ وہ اسوریوں پر عاشق ہوئی جو سردار اور حاکم اور اس کے ہمسایہ تھے، جو بھڑکیلی پوشاک پہنتے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سب کے سب دل پسند جوان مرد تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک ہی روش تھی، اور اس نے بدکاری میں ترقی کی، کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھیں یعنی کسدیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھینچی ہوئی تھیں، جو پٹکوں سے کمر بستہ اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنتے تھے، اور سب کے سب دیکھنے میں عمرہ اہل بابل کی مانند تھے جن کا وطن کسدستان ہے، تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس کسدستان میں قاصد بھیجے۔ پس اہل بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑھے، اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا، اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی۔ تب اس کی بدکاری اعلانیہ ہوئی اور اس کی برہنگی بے ستر ہو گئی۔ تب میری جان اس سے بیزار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی۔ تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی بدکاری پر بدکاری کی، سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ اس طرح تو نے اپنی جوانی کی شہوت پرستی کو، جبکہ مصری تیری جوانی کی چھاتیوں کے سبب سے تیرے پستان ملتے تھے، پھر یاد کیا۔ اس لیے اے اہلیبا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے ابھاروں گا کہ تجھ سے مخالفت کریں، اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لیں۔ اہل بابل اور سب کسدیوں کو، فقود اور شو اور کو اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو، سب کے سب دل پسند جوان مردوں کو، سرداروں کو اور حاکموں کو، اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، تجھ پر چڑھا لاؤں گا، اور وہ اسلحہ جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے انبوا کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے، اور ڈھال اور پھری پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے۔ میں عدالت کو سپرد کروں گا اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے، اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا، اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے۔ وہ تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے اور تیرا بکیا آگ سے بھسم ہوگا، اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے، اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا، یہاں تک کہ تو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے، ہاں انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے دے دوں گا، اور وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور تیرا سب مال جو تو نے محنت سے پیدا کیا ہے چھین لیں گے، اور تجھے اریاں اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی و خباثت اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی۔ تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا۔
خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کے پیالہ سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے۔ تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی۔ ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریا کا پیالہ ہے، تو اسے پیے گی اور نچوڑے گی، اور اس کی ٹھیکریاں بھی چبا جائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی، کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو آہولہ اور اوہولیبا پر الزام نہ لگائے گا؟ تو ان کے گھنونے کام ان پر ظاہر کر، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہو۔ اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے ذبح کر چکی تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئی تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور دیکھ، انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا، بلکہ تو نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاصد بھیجا، اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناؤ سنگار کیا، اور تو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخوان تیار کیا، اور اس پر تو نے میرا بخور اور میرا عطر رکھا، اور ایک عیاش جماعت کی آواز اس کے ساتھ تھی، اور عام لوگوں کے علاوہ بیابان سے شرابیوں کو لائے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں کنگن اور سروں پر خوشنما تاج پہنائے۔ تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی کہا، اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں گے اور وہ ان سے کرے گی، اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ ان بدذات عورتوں آہولہ اور اوہولیبا کے پاس گئے، لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتویٰ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر ایک گروہ چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں، اور وہ گروہ ان کو سنسار کرے گی اور اپنی تلواروں سے ان کو قتل کرے گی، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کرے گی، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے گی۔ یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں، اور وہ تمہارے فسق و فجور کا بدلہ تم کو دیں گے، اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے، تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں۔ آمین۔